هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا قرآن و حدیث میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ بیوہ عورت سے شادی کرنا باعث اجر و ثواب ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہوں تم ان سے نکاح کرو، 2 2 3 3 یا 4 4. اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ قید نہیں لگائی کہ انسان صرف باکرہ یعنی کنواری خواتین سے شادی کرے، بلکہ اس میں جو خواتین مراد ہیں وہ ساری کی ساری خواتین، یعنی چاہے وہ بیوہ ہیں، مطلقہ ہیں یا پہلے سے ہی کنواری ہیں، جو بھی خواتین انسان کو اچھی لگتی ہیں ان میں سے زیادہ 4 خواتین سے انسان شادی کر سکتا ہے. باقی ہمارے ہاں ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں بر صغیر پاک و ہند میں، یہاں پر بیوہ اور مطلقہ خواتین جو ہوتی ہیں ان سے زیادہ تر لوگ شادی نہیں کرنا چاہتے. تو اس لیے بہتر اور مناسب طریقہ یہی ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس استطاعت ہے یا وہ پہلی ہی شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ ترجیح جو ہے وہ ایسی خواتین کو دے کہ جو پہلے سے ہی بے سہارا ہیں، یعنی یا تو وہ طلاق یافتہ ہیں یا پھر وہ بیوہ خواتین ہیں. کیونکہ ہمارے معاشرے میں کنواری خواتین سے شادی کرنا تو عام بات ہے، لیکن پہلے سے اگر کوئی طلاق یافتہ یا بیوہ خواتین موجود ہیں تو ان کے ساتھ لوگ شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے. تو اس لیے ہمارے معاشرے میں اس چیز کی ضرورت زیادہ ہے کہ ایسی خواتین کو سہارا فراہم کیا جائے کہ جو پہلے سے بے سہارا ہیں. اور جہاں تک اس کے اجر و ثواب کے متعلق پوچھا گیا ہے تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی بھی شخص اس کی نیت یہ ہو کہ میں شادی جو ہے وہ پاک دامنی کی نیت سے کرتا ہوں، یعنی میری جو آبرو ہے، عزت ہے، یا وہ محفوظ رہے گی، اور اس کی نیت یہ ہوگی کہ جس خاتون کے ساتھ میں شادی کر رہا ہوں اس کی بھی عزت و آبرو کی حفاظت کا ضامن بنوں گا، تو یقیناً یہ اس کے لیے باعث و اجر و ثواب ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے وہ نکاح جیسی عظیم سنت کو زندہ کر رہا ہے. تو اگر کوئی شخص کسی خاتون کو جو پہلے سے مطلقہ یا بیوہ ہے تو اس کو وہ اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے وہ اس سے نکاح کرتا ہے تو یقیناً یہ اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، حیات مبارکہ ہے، اگر اس پر ہم نظر دوڑائیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریباً 11 نکاح ہوئے، اور ان میں سے صرف ایک نکاح ایسا تھا کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باکرہ یعنی کنواری خاتون سے کیا، سیدہ عائشہ صدیقہ. اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، آپ کی بیویاں تھیں، وہ پہلے سے طلاق یافتہ یا مطلقہ تھیں. تو سیرت کے اس پہلو سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو بیوہ یا مطلقہ خواتین ہیں ان کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ ایسی خواتین کے ساتھ عام طور پر لوگ شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے. تو اگر کسی شخص کے پاس استطاعت ہے کہ وہ 1 سے زائد شادیاں کر سکتا ہے تو اس کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ معاشرے کے اندر جہاں بھی کسی خاتون کو نکاح کی ضرورت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے عقد میں 4 تک خواتین رکھ سکتا ہے. اسی طرح معاشرے میں دیگر لوگوں کو بھی ترغیب دلانی چاہیے کہ ایسی خواتین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نکاح کو فروغ دینا چاہیے کہ جو پہلے سے ہی بے سہارا ہیں، تاکہ ان کی عزت و آبرو محفوظ رہے اور وہ اچھی زندگی بسر کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.